کو چھوڑے بغیر ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس انسان نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کی، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر نہیں بیٹھا، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کچھ دن محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو آپ سمجھ جائیں گے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نیکی کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے، آپ جھوٹ چھوڑنا چاہیں گے بھی صحیح، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وقت جھوٹ آپ کی زبان سے نکل جائے گا۔ تو جتنا ان باتوں پر محنت کریں گے، اتنا آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے یہ جھوٹ نکل جائے گا۔ ایک بندے نے جھوٹ چھوڑنے کے لیے 40 سال محنت کی، پھر جا کر اس کے اندر پابندی آئی کہ میں نے آئندہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت نیکی کرنا مشکل لگتی ہے، گناہ کرنا آسان لگتا ہے، لیکن جب اس راستے سے ہٹ کر نیکی کی طرف آتا ہے، اس وقت نیکی کرنا آسان لگتا ہے، گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ انسان کا اصل راستہ ہے ہی نیکیوں والا۔ گناہ کو اس کی لت پڑ چکی ہوتی ہے، اب چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو جب انسان گناہ چھوڑنا شروع کرتا ہے، تو پھر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے ہر وقت گناہ ہو رہے ہیں، ہر وقت مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں۔ بسا اوقات شیطان انسان کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دیتا ہے، اور بالخصوص جو نوجوان گرم خون والے ہیں، ان کے دل کے اندر عین نماز کی حالت میں بھی شیطان نماز کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ان کو نماز کے اندر بھی گناہ کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس جو عادت سے اگر کوئی آدمی چھٹکارا پانا چاہتا ہے، ہاں جی، تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر مجاہدہ کرنا ہوگا۔ مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، حلال نہیں چھوڑنا بلکہ حرام کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ انسان لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اس کو نا کہ کتنا نیک ہے وہ۔ تو ہمیں لوگوں کے سامنے نیک بننے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رب کو دکھانا کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ اس لیے کھری زندگی گزارنے کی کوشش کریں، سچی اور سچی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، پھر جا کر انسان کو گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی، پھر جا کر انسان کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بنتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ پیش آیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے گناہ نظر آنے لگ جائے نا، گناہ، جس بندے کو اپنے گناہ نظر آنے لگ جائے، اپنے عیب پر اسے نظر پڑ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کا گناہ اس کے سامنے کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اس بندے کے عیب اس کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ آج کل معاملہ الٹا ہے، ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، دوسرے بندے کے عیب ضرور نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے میں یہ گناہ ہے، فلاں بندے میں یہ گناہ ہے، لیکن اپنے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوں گے پھر بھی نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ انسان کی جو کامل پہچان ہے، مکمل ہونے کی پہچان یہی ہے، جتنے گناہ چھوڑو اتنے نظر آتے ہیں۔
جب انسان گناہ چھوڑنے کی فکر کرتا ہے، جس کے سامنے اس کے گناہ آ جاتے ہیں، وہ جب انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے پھر بھی اس کو گناہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ انسان کے مکمل ہونے کی پہچان ہے۔ گویا کہ وہ دن بدن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب رہ کی بات گناہ چھوڑنے کیسے ہیں، گناہ چھوڑنے کیسے ہیں؟ جب انسان کو کسی چیز کا نقصان پہنچنے کا یقین ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہو، ہاں جی، اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو، ہاں جی، اور کتنے ملائم اور نرم کیوں ہو، انسان پھر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ انسان کو پتہ کہ ہاتھ لگاؤں گا تو موت واقع ہونے کا یقین ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ سانپ کے نقصان کو اس کے اوپر اس کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ مجھے یہ نقصان دے سکتا ہے، مجھے اس سے نقصان ہر حال میں ضرور ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح عام آدمی موت کے خوف سے ڈر کر، ہاں جی، ہر آدمی کے اندر موت کا خوف ہوتا ہے، موت کے خوف سے ڈر کر سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتا، سانپ کے قریب نہیں جاتا، اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی روحانی موت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور مثال سمجھ لیں کہ کسی آدمی نے آپ کو ایک ڈبہ مٹھائی کا لا کر دیا، اس ڈبے کے اندر مٹھائی بڑی قیمتی ہے اور بہت ہی اعلیٰ مہنگی ترین مٹھائی ہے۔ اس ڈبے کے اندر اگر 100 لڈو ہوں، ان میں سے ایک لڈو زہر والا ہے، تو آپ میں سے کوئی آدمی ہے بھی جو کھانے کے لیے تیار ہو؟ آدمی سوچے کہ بھائی کیا پتہ جو لڈو میں اٹھاؤں اسی کے اندر زہر ہو۔ جب انسان کے اوپر جس چیز کے نقصان کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں پھر اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی آدمی نے بجلی کو ہاتھ لگانے سے تجربہ کیا اب انسان بچتا کہ نہیں بچتا؟ ہر آدمی کو پتہ ہے جو آدمی بجلی کو ہاتھ لگائے اس نے مر جانا ہے، وہ وہی چپک جائے گا، اس کا سٹیکر بن جائے گا۔ اسی طرح جب انسان کے سامنے اپنے عیب ہوتے ہیں، اپنے گناہ ہوتے ہیں، پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے سامنے گناہ آتے ہیں، گناہ کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں، پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا جب بھی بازار سے گزرتا ہوں میری آنکھ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی، میری آنکھ کنٹرول میں نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ایک شرط ہے، اگر ایک میری شرط مان لو پھر آپ کو بتا سکتا ہوں یہ راز کیا ہے۔ تو شاگرد نے کہا بھائی ضرور مانوں گا، آپ مجھے اس کا راز بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ بازار سے پرلی طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے یہ دودھ کا پیالہ دے کر آنا ہے، اور دودھ کا پیالہ آپ نے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اس میں سے ایک قطرہ بھی گرنا نہیں چاہیے، اور آپ کے ساتھ ایک بندہ ہوگا، اگر دودھ گرا تو وہ آپ کو 2 تھپڑ رسید کر دے گا۔ اب وہ لڑکا جو ہے بڑی تسلی سے، بڑے سکون سے، بڑے دھیان سے بازار کو پار کرتا ہوا جا رہا ہے، دودھ پہنچا کر سیدھا خوشی سے استاد کے پاس واپس آ گیا، کہنے لگا جی میں نے دودھ بڑے خیر و عافیت سے پہنچا دیا ہے۔ اب استاد پوچھ رہا ہے بھی دودھ گرا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا اگر دودھ گر گیا، دودھ میں سے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی گر گیا تو مجھے یقین تھا کہ جو میرے ساتھ آدمی ہے اس نے مجھے 2 تھپڑ مار دینے ہیں اور پورے بازار کے اندر میری رسوائی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی۔ اب اس واقعے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جب بھی انسان کا گناہ کرنے کا دل کرے تو انسان یہ سوچے کل قیامت والے دن جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو ساری دنیا کے سامنے مجھے رسوائی برداشت کرنی پڑے گی، میری رسوائی ہوگی، میری بے عزتی ہوگی ان گناہوں کی وجہ سے۔ پھر جا کر انسان کے لیے گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج جو کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں،
گناہ پہ گناہ انسان اس وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، گناہ کو بڑا گناہ سمجھتا نہیں ہے۔ گناہ کر کر کے ہم اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، اتنے طاقتور ہو گئے، گناہ ہم ہلکا سمجھنے لگ گئے۔ ایک گناہ کیا تھا، چلو پھر نہیں کریں گے، پھر کہا پھر نہیں کریں گے، کرتے کرتے کتنے گناہ ہمارے زندگی کے اندر آ چکے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے فرماتے ہیں کہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے، کہ فرماتے ہیں سب سے بڑا عالم وہ ہے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسروں کی بنسبت زیادہ ظاہر ہو جائے۔ بڑا عالم وہ ہے، بڑی عجیب بات کہی ہے، کہ جس پر گناہوں کے اثرات دوسروں کی بنسبت زیادہ ظاہر ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ جس آدمی کو اپنے گناہ دوسروں سے زیادہ نظر آنے لگ جائے، کہ مجھ میں اتنے گناہ ہیں، میرے اندر اتنے گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، میں نے کیا ان گناہوں سے توبہ کر لی ہے؟ انسان گناہ کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہے تو انسان کا بوجھ ہلکا ہوتا رہتا ہے۔ ایک مثال لیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کسی کے ہاں مہمان بنا۔ ڈاکٹر چونکہ دل کا ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، بہت بڑا ڈاکٹر، تو میزبانوں نے ان کو کافی ساری چیزیں پیش کی، جیسے کرتے ہیں، گوشت بھی تھا، چرگا بھی تھا، کافی سارے تھی، لیکن ڈاکٹر چونکہ صرف سبزی کھا رہا ہے تو میزبانوں نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب یہ گوشت بھی کھائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا گوشت کھایا، پھر رکھ دیا۔ تو میزبانوں نے کہا بھی آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا میں سرجن ہوں، دل کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، میں روزانہ دل کے مریضوں کا آپریشن کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ دل کے اوپر چربی کتنی جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر گوشت کے نقصانات ظاہر ہو چکے تھے، اب وہ گوشت تھوڑا کھا رہا ہے۔ جس کے اوپر گناہوں کے نقصانات ظاہر ہو جائیں اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گوشت کھانا چھوڑ دیں، گوشت بھی کھانا، گوشت انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اتنا زیادہ انسان نہ کھائے کہ انسان کو نقصان دینے لگ جائے۔ تو جس چیز کے نقصانات انسان کے اوپر ظاہر ہو جائے اس چیز کے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ زہر کے نقصان کا پتہ ہے، بچھو کے نقصان کا پتہ ہے، سانپ کے نقصان کا پتہ ہے، ہاں جی، کہ ہم اگر اس کو استعمال کریں گے زہر کو تو موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر گناہوں کے نقصانات ظاہر ہو جائیں تو ہمارے لیے اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگا کریں۔ کون سی دعائیں؟ کہ یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو گیا اس سے گناہ سے بچنا آسان، اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی اس سے نیکی کرنا آسان ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی دو نعمتیں ہیں، جس بندے کو یہ دو بڑی سعادتیں نصیب ہو گئیں اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان اور نیکی کرنا بھی آسان۔ تو ہم اپنی زندگی کے اوپر غور ہی نہیں کرتے۔ وہ کسی اللہ والے نے بڑے خوبی کہا ہے کہ انسان خود ہی جہنم کی آگ سے بچنا نہیں چاہتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسان کا نامہ اعمال اس کو پکڑا دیں گے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اس کو خود ہی پڑھ لے اور پھر خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے میں تجھے کہاں بھیجوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت والے دن انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو خود ہی پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ مجھے کہاں بھیجا جائے۔ اگر وہ نامہ اعمال جو کل ہم نے پڑھنا ہے اگر آج ہی ہم پڑھنا شروع کر دیں، اگر آج ہی ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ انسان کا دل اپنے بارے میں بہت اچھی گواہی دیتا ہے۔ کسی اپنے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو اپنے دل سے پوچھ لو۔ دل رشوت نہیں لیتا، جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کے بارے میں سچ سے بتا دے گا کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ کے اندر کون کون سی بیماری ہیں، کون کون سے گناہ ہیں جن سے آپ نے ابھی تک توبہ نہیں کی اور آپ کے پاس وقت ہے، توبہ کر لو۔ تو یہ آپ کا دل آپ کو بتا سکتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں جن باتوں سے منع کرنے آتا ہے، ہمیں یہ باتیں چھڑوانے آتا ہے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پا لیا
اور اس کے اندر عبادت بھی کی، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو گئی، نفل بھی ہو گئی، تہجد بھی ہو گئی، لیکن گناہ نہیں چھوٹے۔ کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد پھر بھی کہے مجھے میری بھوک نہیں اتری، اس کو کھانا کھانے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ زندگی میں آ گیا، چلا گیا، لیکن گناہ ختم نہیں ہو رہے، گناہ ختم نہیں ہو رہے، تو گویا کہ رمضان المبارک کا مہینے سے آپ کچھ حاصل نہیں کر رہے ہو۔ تو گناہ چھوڑنے کے لیے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ دعا کیا کہ یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما دے، اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما دے، ہمارا دل کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے، ہمارا دل کے اندر اپنی محبت پیدا کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا یا اللہ اللہم انی اسألک الجنہ وقرب الیہا من قول و عمل، اے اللہ مجھے جنت عطا کر دیجیے اور میرے قول اور عمل کی وجہ سے مجھے قریب کر دیجیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگا کریں۔ آج ہماری زندگی میں عبادات ہیں، فرض نماز ہے، نفلیں ہیں، تہجد ہے، تسبیحات ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعا نہیں ہے۔ دعا وہ آدمی نہیں مانگتا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے۔ یار مانگ کے تھک گئے، مل ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مطابق نہیں دینا، اس نے اپنی چاہت کے مطابق دینا۔ کیوں؟ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس سے اس طرح مانگ رہے ہو تو جیسے ہم اس کے رب ہوں اور وہ ہماری مخلوق ہو، نعوذ باللہ۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں بلکہ اپنی سوچ کے مطابق اعلیٰ ترین عطا فرمائے گا۔ جس طرح بچہ ہم سے جو چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کے نقصان دہ چیزیں ہیں، بعض مرتبہ ہم اس کو وہ چیز لے کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں لے کر دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے جو آپ کے فائدہ مند ہوتے ہیں، اور جو چیز آپ کے نقصان دے رہی ہو اور آپ مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں عطا کرتے۔ تو جس انسان کی زندگی میں دعا نہیں ہے تو لیکن عبادتیں اور ہوں لیکن لمبی دعائیں نہیں ہیں تو عبادتیں کمزور ہیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا ہو، اپنی اولاد کے لیے دعا، اپنی اولاد کے نام لے کر دعا کیا کریں، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا، عبادت گزار بنا، دین کی خدمت ان سے لے لے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور، یا اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ جب تک دعا نہیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھے کہ اس بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جو رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ آپ کو بن مانگے مل سکتا ہے، باقی چیزیں آپ کو مانگنی پڑیں گی اللہ تعالیٰ سے۔ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ ملک کے لیے تو دعا مانگے، اپنے محلہ والوں کے لیے دعا مانگے، رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے، جو بیمار ہیں اپنی دعاؤں میں دل لگانے والے بن جائیں۔ جس آدمی کا دل دعا میں نہیں لگتا اس آدمی کی عبادت ہی کمزور ہے، اس آدمی کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے ہی نہیں۔ تو دعائیں لمبی مانگا کرو۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دعائیں نہیں ہو رہی۔ دعا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پہ ڈنگے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہی ہاتھ اگر فقیر کے سامنے اٹھا لیں تو وہ بھی آپ کو چندہ نہیں دے گا۔ تو رب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، انسان کی توجہ کہیں ہوتی ہے، ہاتھ کہیں ہوتی ہے، چہرہ کہیں ہوتا ہے اور مانگ کچھ اور پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اکثر آپ کو کہتا ہوں کبھی آپ دعا مانگ کر جائیں، مسجد سے باہر نکلیں اور کھڑے ہو کر سوچ لیں آپ نے کیا مانگا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور جو آپ نے مانگا آپ کو نہیں پتہ آپ کو ملے گا کہاں سے۔ وہ بار مانگیں، اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بار مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے چھوٹے نہیں ہیں لیکن یہ آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے سامنے جھکتا کتنی بار ہے، اس کو مجھ پر امید ہے کہ نہیں ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ انسانوں کو نوازتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں لمبی دعائیں ہوں۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا ہو، اپنی مغفرت ضرور کرتے رہا کریں، صبح و شام توبہ اور استغفار کرتے رہا کریں۔ اپنے زندگی کا معمول بنا لیں، کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیں۔
اگر یہ نہیں کرتے تو کم از کم 10 مرتبہ درود شریف، 10 مرتبہ استغفر اللہ، ہاں جی، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لے، تو یہ تو کم سے کم ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر کرے تو کر سکتے ہیں انسان۔ استغفر اللہ اس لیے کر رہا ہو کہ یا اللہ گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہوں۔ درود شریف اس نیت سے پڑھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت ہیں، اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ توجہ سے بیٹھ کر پڑھیں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تیسرا کلمے کا ترجمہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پڑھتے رہے اس کو۔ ہم صرف لگے ہوئے بس کھانا ملتے رہے، کھاتے رہے اور سو جائیں، بس ہمارے ذمہ پوسٹنگ کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کھا کھا کے اتنا سست ہو چکا ہے کہ انسان کو سونے کے بعد بھی تھکاوٹ اتارنے کے لیے سونا پڑتا ہے۔ پوری رات سوئے رہے لیکن صبح پھر نیند آ رہی ہے، کیوں؟ سو کے تھک چکے ہیں، تھکاوٹ اتارنے کے لیے انسان سو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہماری حالت ہوئی پڑی ہے۔ انسان اتنا سست ہو چکا ہے، اگر باپ کہا جائے کہ فلاں بھئی پانی کا گلاس لے آؤ، بیٹا اگلے بیٹے سے کہہ، اگلے بھائی سے کہہ رہے ہو کہ یار آپ ابا جی کو پانی دے دو، تو یہ تو ہماری حالت ہوئی پڑی ہے۔ بھائی عبادات تو انسان کے لیے سستی مانگتی ہے، سستی نہیں چستی مانگتی ہے۔ چستی ہوگی تو آپ مسجد میں آؤ گے، بستر سے نکل کر مسجد کی طرف آؤ گے، اپنے آپ کو چست بنا۔ جس انسان کی زندگی میں ورزش نہیں ہے وہ کبھی اس زندگی سے چستی جا ہی نہیں سکتی۔ جس طرح انسان کی زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے لیے ورزش بھی ضروری، تھوڑا بہت چلنا ہو جائے۔ صبح کی نماز کے بعد وقت نکال لیں، عصر کے بعد وقت نکالیں، کھانے کے بعد وقت نکال لیں، لیکن چلا ضرور کریں، سو نہ جایا کریں۔ یہ انسان کی صحت کے لیے، انسان کے جسم کو بہترین بنانے کے لیے ورزش ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔